بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشہر المواسات۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ اور بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا، رمضان شروع ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں رمضان کے فضائل ذکر کیے گئے۔ وہ ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے رک جانا۔ رمضان کو صبر کا مہینہ، ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رمضان کو، جیسے ہم پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے بندوں کو بخشنے کا، اپنے بندوں پر رحمتیں برسانے کا، ان کو مالا مال کرنے کا اللہ کی طرف سے ایک خاص سیزن ہے، ایک موقع ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے بددعا بھی فرمائی ہے کہ جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اب اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اس لیے کہ اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور خدا نخواستہ کہیں یہ رمضان اس حالت میں گزر جائے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، تو مغفرت تو ہماری نہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بددعا ہمیں لگے گی۔ اس لیے کہ حضور نے بددعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اس لیے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنے کے طریقے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر رکنے کو کہتے ہیں۔ رمضان میں انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اس کے سامنے کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کا بنیادی درس ایک مسلمان کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو پھر اپنی ساری خواہشات کو دبا کر صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ اب کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، اب کہنے والا کوئی دیکھے گا وہ تو یہی کہے گا بے وقوف آدمی ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے موجود ہے، کھانا اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو جب کہو کہ کھانا کھاؤ پانی پیو تو یہ کہتا نہیں میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی عقل پرست اس کو بے وقوف سمجھے کہ یہ تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا۔ لیکن روزہ رکھنے والا ساروں کے طعنوں کو برداشت کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے وہ کہے بھائی یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، پانی ہے میں پھر بھی نہیں پیوں گا، کھانا ہے میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ وہ بنیادی درس ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام شادی کے اندر جب یہ رسومات کی جاتی ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، نکاح کے اندر، شادی کے اندر یہ کام مت کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں لوگ طعنہ دیں گے۔ تو لوگ طعنہ دیں گے، لوگ تو یہاں بھی طعنہ دیتے ہیں۔ رمضان تو اسی تربیت کے لیے آیا تھا کہ انسان اپنی خواہشات پر صبر کرنا سیکھ لے کہ لوگوں کے طعنے بھی ہیں، اپنی خواہشات بھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ رک جاتا ہے۔ تو وہ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میری ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ ناک کٹنے والا سلسلہ تو اس لیے انسان کو ختم کر دینا چاہیے کہ یہ ناک ہم دن میں 5 مرتبہ نہ جانے کتنی دفعہ اللہ کے سامنے رگڑتے ہیں،
سجدے میں اللہ کے سامنے یہ ناک رکھ کے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن آپ کے حکم پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ اس چیز کا درس ہے۔ اب یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ لاگو ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، ہمارے گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، ملازمت ہو، معاشرتی زندگی ہو، اخلاقیات ہوں، ہر جگہ ایک انسان کی خواہش نفس ہوتی ہے، ایک شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ گھر میں کسی نے کوئی غلط کام کیا، اب ایک آپ کی خواہش نفس ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں، اس کو غصہ کروں، ایک شریعت کا حکم ہے کہ صبر کرو۔ تو رمضان اس چیز کا درس دیتا ہے کہ صبر کر لو۔ تو نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا، کسی کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، یہ بھی صبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے کہ اس سے نماز چھوڑوائے، لیکن یہ اس پہ رکا ہوا ہے، اس پہ جمع ہوا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے صبر کا۔ تو رمضان سے ہمیں یہ درس سیکھنا ہوگا اور اس کو اختیار کر کے در حقیقت ہم رمضان کی سعادتوں سے، رحمتوں سے کچھ حصہ حاصل کر سکیں گے، اور ہم اس حال میں اللہ کے فضل و کرم سے رمضان سے گزر جائیں گے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن اگر یہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل رہی تو رمضان اسی طرح گزر جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہر جگہ شریعت کے حکم کو دیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لوگوں کے طعنوں کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، لوگوں کی باتوں کو، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کو دیکھا جائے کہ وہ کیا ہے۔ یہ رمضان کا ایک درس ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے خیر خواہانہ جذبات رکھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی منصب عطا کر دیتے ہیں، کوئی عہدہ عطا کر دیتے ہیں، کوئی ایسا اسٹیٹس یا ایسا مقام معاشرے میں عطا کر دیتے ہیں کہ 2-4 آدمی اس کے ماتحت آ جاتے ہیں، تو وہ شخص اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنا دیا تو وہ بیوی کو غلام سمجھتا ہے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کمپنی میں سپروائزر بنا دیا تو وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ کسی کو مینیجر بنا دیا، کمپنی کا مالک بنا دیا، کوئی بھی عہدہ منصب کسی کو ملتا ہے۔ تو یہ سنت سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دنیا کے سارے منصب تھے۔ آپ پیغمبر بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، آپ امام بھی تھے، آپ وزیر اعظم بھی تھے، آپ صدر بھی تھے، آپ چیف جسٹس بھی تھے، آپ کمانڈر بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، سب کچھ آپ تھے۔ مسلمانوں کے ہر چیز میں قائد حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور وہ قائد صرف دینی معاملات میں نہیں تھے، جنگوں میں بھی آپ قائد ہوتے تھے، سیاست میں بھی آپ قائد ہوتے تھے، ہر کام میں آپ قیادت کرتے تھے، خلیفہ بھی آپ تھے، حکمران بھی آپ تھے، امام بھی آپ تھے، سب کچھ آپ تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رویہ، دوسروں کی ہمدردی اتنے اعلیٰ درجے کی تھی جو ضرب المثل تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو چونکہ وہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے اور آپ گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی، کہ مجھے کوئی کمبل اڑاؤ، مجھے کوئی چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا آپ اس کا خوف محسوس کر رہے تھے، وحی کا اتنا جلال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے چند کلمات ارشاد فرمائے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی معاشرے میں رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چند صفات ذکر کی
کہ آپ کو اللہ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں اللہ رسوائی سے بچا لے، اللہ ہمیں معاشرے میں عزت دے دے، ہمیں بھی یہ چیزیں اختیار کرنی ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور جس کے پاس بوجھ ہوتا ہے آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کسی پر کوئی آسمانی آفت اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں۔ آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور جس شخص میں یہ صفات پائی جاتی ہوں اللہ کبھی کسی کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات تھیں، اور یہی صفات صحابہ میں منتقل ہوئی تھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ہمدردی، کہ انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر دوسرے کے بھوک اور پیاس کا احساس بھی اس کو ہو۔ یہ بھی رمضان کی رحمتوں کو، مغفرتوں کو، اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ انسان کے دل میں اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے برابر کے لوگوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے، معاشرے کے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہر انسان کے لیے اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور وہ صرف اپنے لیے نہ جیے، اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کو دوسروں کا بھی احساس ہو۔ یہ بھی رمضان کا ایک درس ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم رمضان میں آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے ماتحت لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آنکھیں چرا لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کوئی مسئلہ پیش آئے اس کو حل کرنا، اس کو سمجھنا کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، اس کو ہمدردی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمدردی بالکل نیچے لیول سے سٹارٹ ہو کر آخر تک جاتی ہے۔ کوئی گھر میں ہمدردی کر سکتا ہے، کوئی پڑوس میں کر سکتا ہے، کوئی رشتہ داروں میں کر سکتا ہے، پھر کوئی اپنے ملازمین کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی اپنے خادمین کے ساتھ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے اور جس درجے میں کر سکتا ہے۔ تو یہ دو اس رمضان کی تربیت کی خاص چیزیں ہیں، ایک صبر اور ایک ہمدردی۔ اس چیز پر اپنی ہم اگر اس مہینے میں تربیت کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی یہ چیز ہمارے اندر باقی رہے گی، اور پورا سال ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، اور یہ جنتی لوگوں کی صفات ہے۔ جنت میں جانے والے لوگوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے یہ صفات ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔